بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد۔ ناظرین سلام علیکم، سلام ہے ان نگاہوں پر جو حق و ولایت کو سماعت کر رہے ہیں، سلام ان ذہنوں پر جو حق تک پہنچنے کی کوشش میں آمادہ رہتے ہیں، سلام ان دلوں پر جن دلوں میں اہل بیت کی محبت شمع بن کر روشن ہے۔ ناظرین، پچھلی قسط میں ہم نے قرآن کی اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کی تھی جو ایمان کی اصل پہچان بتا دیتی ہے، اور وہ آیت تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173، الذین قال لهم الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم ایمانا، کہ ایمان خوف سے نہیں پہچانا جاتا بلکہ خوف کے رد سے پہچانا جاتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ یہ آیت طاقتوروں کے بارے میں نہیں تھی بلکہ یہ آیت اقلیت کے بارے میں تھی، کمزوروں کے بارے میں تھی، اور ان لوگوں کے بارے میں تھی جو خوف زدہ ظالم طاقتوں سے نہیں ہوتے ہیں بلکہ اس کا رد کرتے ہیں۔ جناب حمزہ، جناب جعفر، جناب ابو طالب علیہ السلام کے ان گھرانوں کے لیے تھی، ان کے لیے تھی، ان کے بارے میں تھی۔ یہی وہ دین تھا جو دباؤ میں نہیں بدلا۔ جناب حمزہ کا دین، جناب جعفر کا دین، جناب ابو طالب کے گھرانے کا دین، یہی تو وہ گھرانہ ہے۔ دین ابو طالب اسی کو کہا جاتا ہے، ایسا مستحکم دین، ایسا پاک و پاکیزہ دین، اطاعت الہی سے۔ اگر قرآن نے ایمان کی پہچان بتا دی تو کیا قرآن نے پاکیزگی کو نہیں بتایا؟ پاکیزگی کی پہچان نہیں دی؟ پاکیزگی کی پہچان نہیں بتائی؟ بتائی ہے، قرآن نے ہی بتائی ہے۔ اگر قرآن نے یہ طے کر دیا تھا کہ مشکل وقت میں ایمان اور حق پر کون تھا، اسی سوال کا جواب ہے آج کی آیت۔ اور آج ہم اس آیت پر آتے ہیں جس نے بحث کو ختم کر دیا تھا، مگر تاریخ نے اسے نظر انداز کر دیا۔ جسے ہم آیت تطہیر کے نام سے جانتے ہیں۔ آیت تطہیر سورہ احزاب، قرآن مجید کا 33واں سورہ، اور اس 33ویں سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ وہ آیت ہے جس میں نہ خوف کا ذکر ہے، نہ طاقت کا ذکر ہے، نہ سیاست کا ذکر ہے، نہ اکثریت کا ذکر ہے، بلکہ صرف ایک چیز ہے، صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کیا گیا، اللہ کا فیصلہ، مستحکم فیصلہ۔ اور اب ہم دیکھیں گے قرآن نے پاکیزگی کس کو دی۔ اے اہل بصیرت، آج ہم اس آیت کے سامنے کھڑے ہیں جو صرف ایک جملہ نہیں ہے
بلکہ پورے دین کا معیار ہے. ذرا لفظ انما پر غور کریں، فکر کریں، اور پھر الرجس اس لفظ کو دیکھیں. الرجس ہر قسم کی، چاہے وہ فکری ہو، اخلاقی ہو، اعتقادی ہو، فکری، اخلاقی، اعتقادی، قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ نے خود ارادہ کیا ہے کہ اہل بیت کو رجس سے پاک رکھے اور ایسی پاکیزگی دے جس پر کسی انسان کی رائے نہیں، صرف وحی کی مہر لگی ہو، صرف اور صرف وحی کی مہر. اب یہ سوال ہے کہ اہل بیت کون ہے؟ اس سوال کو ہم نہیں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حل فرما رہے ہیں. اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. دیکھیے ترمذی، دیکھیے مسلم میں، دیکھیے صحیح مسلم، ترمذی، مسند احمد، چاہیے کتابیں کھگالیے، ورق گردانی کیجیے. نبی نے چادر میں لیا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی تشریف لائے، امام حسن مجتبی تشریف لائے، امام حسین شہید بکربلا تشریف لائے، اور خود شہزادی کونین مادر حسنین جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا تشریف لائیں. چادر میں 5 حضرات جمع ہو گئے. تب نبی نے فرمایا میرے پروردگار یہی میرے اہل بیت ہیں. جناب ام سلمہ آگے بڑھی، کہا یا نبی اللہ میں. نبی نے فرمایا نہیں، آپ نہیں ہیں اس چادر کے نیچے، آپ اس چادر کے نیچے نہیں ہیں، آپ خیر پر ہیں. یہاں نسب، سیاست، صحابیت نہیں بول رہی ہے، یہاں وحی بول رہی ہے، وحی الہی بول رہی ہے. حضرین غور فرما رہے ہیں؟ اب ذرا رک کر سوچئے. قرآن کہتا ہے پاکیزگی، اہل بیت علیہ السلام، پاکیزگی اہل بیت کے لیے. سید المرسلین فرما رہے ہیں میرے اہل بیت یہ ہیں. تو پھر سوال یہ نہیں ہے کہ اہل بیت پاک ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ دین کس کا ہونا چاہیے، دین کس کا ہونا چاہیے تھا، دین کا وارث کون ہوتا، کس کو ہونا چاہیے تھا دین کا وارث؟ اسے جو خوف کی وجہ سے اپنے ایمان کی تبدیلی کر لیتا تھا، جو اپنے آپ کو بدل لیتا تھا. اب یہاں آ کر 2 راستے واضح ہو جاتے ہیں. ناظرین اور سامعین اگر غور کیا ہوگا اپنے پوری تقریر کا اب تک کی، تو اب یہی وہ موڑ ہے جہاں پر 2 راستے. ابو طالب کا دین، قرآن کی گواہی، رسول کی تصریح، پاکیزگی، تقوی، علم، قربانی، یہ معیار ہے. بنو ابو طالب کے دین میں یہ چیزیں ہیں. بنو امیہ کا دین، فتح مکہ کے بعد کی سیاست، اقتدار کی وراثت، وہ خاندان کی جس کے بارے میں قرآن نے کبھی تطہیر کی آیت نازل نہیں کی. یہی وہ مقام ہے جہاں تاریخ نے سب سے بڑا موڑ لیا. قرآن نے پاکیزگی دی ابو طالب علیہ السلام کو،
اور حکومت چلی گئی بنو امیہ کے ہاتھ میں۔ یہ محض سیاسی حادثہ نہیں تھا، یہ دین اور اقتدار کی علیحدگی تھی، اور یہیں سے دو دین بنے، ایک پاکیزگی طہارت کا دین، صداقت کا دین، قربانی کا دین، اور ایک حکمرانی کا مذہب، لالچ کا مذہب، ظلم سے ڈر کر بدل جانے والوں کا مذہب، دھوکہ اور فریب دینے والوں کا مذہب، خوریزی کرنے والوں کا مذہب، جسے بنو امیہ کہا جاتا ہے، بنو امیہ کا دین کہا جاتا ہے۔ آج کی قسط یہی ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہیں سے اصل سوال جنم لیتا ہے۔ جسے اللہ نے پاک کیا، کیا وہی دین کا وارث نہیں تھا؟ اصل وارث کیا وہ نہیں تھا جسے اللہ نے پاک کیا؟ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے نبی نے امت کے لیے چھوڑا کیا تھا اور امت نے تھاما کیا ہے۔ آمادہ رہیے آنے والی قسط، جس میں عالم اسلام سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ناظرین، سامعین، منبر حق و ولایت کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اور کوشش کریں سے زیادہ سبسکرائب ہو سکے تو پروردگار ناظرین کے دلوں کو اہل بیت کی محبت سے منور فرما، اور منبر حق و ولایت کہ ناظرین کو، سامعین کو، سبسکرائبرز جو ہو چکے ہیں، جنہوں نے سبسکرائب کیا، لائک کیا، شیئر کیا ہے، پروردگارہ ان کے بچوں کو ہر بلا سے محفوظ فرما، اور ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، اور ان کو ہر محاذ پہ کامیابی عطا فرما۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعاجیل فرما۔